بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 46 ہے، جس میں ہم المقابلہ واللقاء کو پڑھنے والے ہیں۔ المقابلہ آپس میں تقابل کرنا یا آپس میں مقابلہ یعنی ملاقات کرنا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا ہونا، باب مفاعلہ سے ہے۔ اللقاء یہ ہے لقیا یلقا، لقیا اس نے ملاقات کی، انا القا میں ملاقات کرتا ہوں، انا القاک میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں، انا سألقاہ میں اس سے عن قریب ملاقات کروں گا۔ تو لقیا یلقا اس سے المصدر ہے اللقاء یعنی ملاقات کرنا، یعنی اگر میں ماضی میں کہوں میں نے استاد سے ملاقات کی تو میں کہوں گا لقیت بالاستاذ، لقیت بالاستاذ میں نے استاد صاحب سے ملاقات کی، بالامس گزشتہ کل، بالامس کل، لقیت میں نے ملاقات کی۔ یہ اصل میں لقیا یہ اخیر میں جو واحد مذکر متکلم کا صیغہ ہے، اس کے بعد لقینا ہم سب نے ملاقات کی۔ تو گردان میں تو ہم دیکھ لیں، فی الحال ہم اس کا معنی ملاقات کرنا ہی ہے، اسی لیے المقابلۃ واللقاء دو بھائیوں کا، دو دوستوں کا، دو آپس میں رشتہ داروں کی ملاقات ہے، اس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، دو طلباء کی آپس میں ملاقات۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تلفظ کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد معانی پر غور کریں گے۔ کیف الاحوال یا صدیقی، کیف الاحوال یا صدیقی، الحمد للہ، الامور علی ما یرام، الامور علی ما یرام، متى تشرفت في هذه الجامعة، متى تشرفت في هذه الجامعة، لقد حضرت صباح اليوم، لقد حضرت صباح اليوم، هل تريد الالتحاق فيها، هل تريد الالتحاق فيها، نعم، في الصف التمهيدي، في الصف التمهيدي، سوف يتم أمر الالتحاق إن شاء الله، سوف يتم أمر الالتحاق إن شاء الله، يبدو أنك طالب قديم، يبدو أنك طالب قديم، لا بل أنا جديد كذلك، بل أنا جديد كذلك، لقد أدينا اللهجة وتلفظنا بهذا الحوار وبهذه الكلمات، هيا نتقدم إلى المعنى، هيا نفهم المعنى، معاني هذه الكلمات قدر ما نستطيع شرحها سنشرح لكم، تعالوا معنا لنفهم هذه المعاني۔ سب سے پہلے کیف الاحوال، الاحوال حال کی جمع ہے، جس طرح ہم نے ابتدائی حوارات میں سیکھا تھا کیف حالک، آپ کا حال کیا ہے، کیا حال ہے آپ کے۔ اسی طرح کیف حالکما، آپ دو بندوں کے حال احوال کیا ہیں۔ اسی طرح کیف حالکم،
تم سب کے حال احوال کیسے ہیں؟ تو الاحوال حال کی جمع ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کیف الاحوال یا صدیقی، اے میرے دوست کیا احوال ہیں آپ کے، کیا حال ہے آپ کے اور کیا احوال ہیں؟ تو اس نے جواباً کہا الحمدللہ انا بخیر، میں خیریت سے ہوں، الامور علی ما یرام، یہ پورا جملہ ہے، اس کو ہم سیکھ لیں اور معنی کو سمجھ لیں۔ الامور، امور جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں یہ کیا امر ہے، امر امور، امر اور امور کی جمع۔ الامور علی ما یرام، علی ما یرام، یرام کا ترجمہ ہم سیکھ لیں، یہ اصل میں ہے راما یرومو سے، راما یرومو، جس کا ترجمہ اور معنی ہے اراد یریدو، اراد یریدو معنی ارادہ کیا ہے۔ جس طرح میں کہتا ہوں ماذا تریدو، آپ کیا چاہتے ہیں، ماذا یراد بقولک، ماذا یراد، جس طرح یراد ہے اسی طرح یرام، ماذا یراد، ماذا یقصد، کیا قصد کیا جاتا ہے، ماذا یرام، کیا ارادہ ہے اور کیا مقصد ہے۔ تو یہاں پر بھی الامور، جو امور ہیں وہ علی ما یرام ہے، یعنی جس طرح کے چاہا جا رہا ہے، جس طرح کے ارادہ کیا جا رہا ہے، یرادو، یرامو، رام یرومو ہم نے کہا اس کا ترجمہ ہے اراد یریدو، یعنی میں آپ سے کہوں ماذا تروم، ماذا تروم، تمہیں کیا چاہیے، تو ادھر ہم نے کہا یرامو یعنی جس طرح چاہا جا رہا ہے، الامور یعنی امور اسی طرح سے چل رہے ہیں اللہ کی طرف سے، جو میں جس طرح چاہ رہا ہوں امور اسی طرح ہیں، ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ آ چکا ہوگا، یعنی جو امور اور حالات ہیں، میرے احوال جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں جس طرح کے میں چاہتا ہوں۔ تو یرام کا مقصد ہوا علی ما یقصد، علی ما یقصد، جیسا کہ اس کا قصد کیا جا رہا ہے یا جیسا کہ میں چاہ رہا ہوں اسی طرح کے امور چل رہے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، حال احوال ٹھیک ہیں، امور اسی طرح ہیں جس طرح کے چاہا جا رہا ہے۔ پھر سوال ہوا متی تشرفت، آپ متی تشرفت یعنی آپ نے یہاں آنے پر یہاں کو شرف بخشا، شرف، ٹھیک ہے، متی تشرفت یعنی متی حضرت، آپ کب حاضر ہوئے، آپ کب یہاں پر آئے، تو آپ نے جگہ کو مشرف کر دیا، یعنی جگہ آپ کی وجہ سے کافی اچھا ہوا۔ متی تشرفت، آپ کب آئے، آپ نے حاضری کب دی، فی ہذہ الجامعہ، اس یونیورسٹی میں، فی ہذہ الجامعہ اس مدرسے میں یا اس یونیورسٹی میں، چاہیں تو یہاں پر فی ہذہ الکلیہ، کلیہ کہتے ہیں کالج کو، کلیہ، متی تشرفت فی ہذہ الکلیہ، آپ کہاں، آپ کب آئے، آپ نے اس جگہ کو شرف بخشا، کب، کس وقت؟ تو اس نے کہا لقد حضرت، تحقیق کے ساتھ میں حاضر ہوا، صباح الیوم، آج صبح، صباح الیوم، آج کی صبح میں حاضر ہوا ہوں۔ پھر سوال ہوا هل تريد الالتحاق، کیا تم یہاں پر داخلے کے لیے آئے ہو؟ التحاق، التحاق کہتے ہیں معنی کسی سے الحاق ہونا، کسی بھی ادارے سے۔ مثلا میں کہتا ہوں التحق الطالب، التحق الطالب، التحق فعل ہے، الطالب فاعل ہے، بالمدرسۃ، طالب علم نے مدرسے کے ساتھ الحاق کیا، تو التحق اس کا مضارع ہے یلتحق، یعنی وہ الحاق چاہتا ہے۔ اسی طرح اس کا جو مصدر ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، هل تريد الالتحاق، کیا تم یہاں سے الحاق کرانا چاہتے ہو اسی جامعے سے، فیہا ای فی الجامعہ، نعم جی ہاں، فی الصف التمہیدی، میں جو پہلی کلاس ہے، ابتدائی کلاس ہے تمہیدی، اس میں داخلہ لینا چاہتا ہوں،
الحاق کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا سوف یتم، سوف کا ترجمہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، عن قریب، عن قریب انشاءاللہ۔ سوف یتم، یتم کا اصل فعل ہے تم، تم مکمل ہوا، تمام ہوا، یتم تمام ہو رہا ہے یا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سوف یتم عن قریب تمام ہوگا، امر الالتحاقی یعنی داخلے کی کاروائی، امر کہیں گے کاروائی کو، امر الالتحاقی یعنی داخلے کی کاروائی جو ہے وہ عن قریب تمام ہو جائے گی، یعنی آپ کو داخلہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا یبدو، یبدو کا ترجمہ ہم عربی میں پہلے کر لیں، یظہرو، یظہرو معنی ظاہر ہو رہا ہے، ظہرا یظہرو، یظہرو من قولک آپ کی بات سے ظاہر ہو رہا ہے، یظہرو من خطبتک انک عالم آپ کے خطبے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ عالم ہیں۔ اسی طرح کہا یبدو انکا ظاہر ہو رہا ہے، انکا کہ آپ، انکا کہ آپ جو ہیں طالب قدیم پرانے طالب علم ہیں یہاں کے اس جامعے کے، لگتا یوں ہے، ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہاں کے قدیم طلباء میں سے ہیں۔ تو اس نے کہا لا نہیں، بل بلکہ انا میں، جدید کذالک میں بھی نیا ہوں، جدید نیا، بل انا جدید کذالک۔ تو ہم نے الحمدللہ یہ حوار سمجھ لیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں جو استعمال ہوئے افعال ہیں اس کو ہم ضرور یاد کریں، پریکٹس کریں، حوار کو محفوظ کریں، زبانی یاد کریں۔ گزشتہ جتنے بھی ہم نے حوارات پڑھے ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے 41، 42، 43، 44، 45 میں جو ہم نے ویکیبلری، زاد لغوی اور ادوات مدرسیہ کلاس میں جو استعمال ہونے والی ادوات ہیں اس کے نام سیکھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ حوارات کو بھی اٹیچ کریں اور ضم کریں اور حوارات میں یعنی تکلم کثرت سے کریں۔ السلام علیکم۔